عمران خان کی جانب سے اقتدار میں واپسی اور خود کو بچانے کے لیے جس طرح امریکہ، یورپ اور اسرائیل سے مدد مانگنے کی خبریں عام ہو رہی ہیں، انہی کوششوں کے سلسلے میں ایک خفیہ کہانی اور بھی ہے جو میڈیا اور عوام کی نظروں سے تاحال اوجھل ہے۔ اس کہانی کی پنچ لائن چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے افغان طالبان کا یہ جملہ ہے کہ پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر دین نافذ کرو۔ تحریک انصاف کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اپنی سپورٹ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک وفد افغانستان بھیجا تھا۔ یہ گزشتہ برس اکتوبر کی بات ہے، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے افغان طالبان کو اپنی مدد پر آمادہ کرنے کی خاطر پیغام رسانی کے لیے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا تھا جو پہلے بھی افغانستان جا چکا تھا اور طالبان کے حلقوں میں کسی حد تک اس کی شناسائی تھی۔ یہ شخص لاہور میں جمعیت کا سابق عہدیدار ہے، تاہم تعلیم سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی کا مقامی رہنما بن گیا تھا اور جماعت اسلامی کے سابق رہنما محمود رشید کے خاصے قریب ہے۔ واضح رہے کہ میاں محمود رشید کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے تھا۔ انہوں نے 2013 کے انتخابات سے پہلے تحریک انصاف جوائن کر لی تھی اور پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ آج کل محمود رشید گرفتار ہیں اور انہیں سانحہ 9 مئی میں ملوث ہونے کے معاملات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمود رشید کے قریب تصور کیے جانے والے جمعیت کے سابق مقامی عہدیدار کا خاندان اب بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، لیکن وہ محمود رشید کے کہنے پر جماعت اسلامی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا اور محمود رشید کی ایما پر عمران خان سے بھی قریب ہوا۔ ذرائع کے بقول اقتدار سے بے دخلی کے بعد مختلف کیسز کا سامنا کرنے اور حکومتی کریک ڈاؤن سے پریشان چیئرمین پی ٹی آئی جب اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے تو انہیں خیال آیا کہ اس سلسلے میں افغان طالبان بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس پیغام رسانی کے لیے انہوں نے محمود رشید کے اس قریبی بندے کا انتخاب کیا، کیونکہ اعتمادی ہونے کے ساتھ وہ مذہبی پس منظر اور دینی وضاقت بھی رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ افغانستان کی ڈائنامکس سے واقف تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کوشش تھی کہ کم از کم افغان طالبان کی جانب سے انہیں اخلاقی سپورٹ ہی مل جائے اور افغان طالبان اس نوعیت کا کوئی بیان جاری کر دیں جس طرح کے بیانات اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے عمران خان کی حمایت میں دیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ افغان طالبان کی جانب سے اس نوعیت کا بیان جاری ہونے کی صورت میں کم از کم مذہبی حلقوں میں ان کی سپورٹ بڑھ جائے گی جو ابھی صرف ان کے پیروکاروں اور اندھے عقیدت مندوں میں پائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ قابل اعتماد بندے کے ساتھ 2 افراد کو اس مقصد کے لیے گزشتہ برس اکتوبر میں افغانستان بھیجا گیا تھا۔ یہ 3 رکنی وفد پہلے ہنگو پہنچا، وہاں 3 دن قیام کے بعد افغانستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس وفد میں شامل ایک رکن کے قریبی ذریعے نے بتایا، ہم نے افغانستان میں 5 روز قیام کیا۔ عمران خان کی خواہش تھی کہ ان کا پیغام براہ راست طالبان حکومت کے ایک طاقتور وزیر تک پہنچایا جائے۔ کوشش کے باوجود ہماری ملاقات اس طالبان وزیر سے تو نہیں ہو سکی، تاہم اس وزیر کی طرف سے بھیجے گئے چند نمائندوں سے میٹنگ ضرور ہو گئی۔ 5 روز تک ہم نے افغان طالبان کی بھرپور مہمان نوازی کا لطف اٹھایا۔ دسترخوان پر ہر نعمت موجود ہوتی تھی، تاہم جب ہم نے اپنے افغانستان آنے کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ عمران نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے تو ہمیں بالکل برعکس جواب مل گیا۔ اس ذریعے کے بقول ہم نے عمران خان کا پیغام طالبان وزیر کے نمائندوں کو دیا تو فوری طور پر ہمیں کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ اگلے روز ہماری دوبارہ میٹنگ ہوئی، تب ان نمائندوں کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، عمران خان پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر دین نافذ کر لیں تو ہم ان کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے بقول وفد کے ارکان یہ غیر متوقع طنزیہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے، تاہم انہیں سمجھ آ گیا کہ افغان طالبان کسی صورت عمران خان کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کے باوجود اپنے 5 روزہ قیام کے دوران وفد نے طالبان کے ان نمائندوں کو قائل کرنے کی کوششیں جاری رکھی اور آخرکار ناکامی کے بعد واپسی کی رالی۔ افغانستان سے ناکام لوٹنے والے وفد نے عمران خان تک ساری رودات پہنچا دی تھی، جس پر وہ خاصے مایوس ہوئے۔ ذرائع کے بقول چیئرمین پی ٹی آئی نے افغان طالبان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے صرف اس وفد کو ہی افغانستان نہیں بھیجا تھا، وہ اپنے دیگر وسائل اور ذرائع بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ جس طرح ان کے دور اقتدار میں پاکستان نے افغان طالبان اور غنی حکومت کے ساتھ بات چیت میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور بعد ازاں امریکہ سے افغانستان کے مذاکرات کامیاب کرانے میں مدد کی، اس تناظر میں افغان طالبان کم از کم ان کی اخلاقی حمایت میں ایک بیان ضرور جاری کر دیں گے، لیکن ان کی یہ خواہش تاحال پوری نہیں ہو سکی ہے۔